نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آگے ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 122۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی یا میری نعمت، اللتی جو کہ انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، اور انی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی پر، عالمین زمانے والے پر، زمانے والے۔ اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، میں نے تمام دنیا پر تمہیں فضیلت عطا کی تھی۔ اب یہاں پر جو ہے ایک اور بنی اسرائیل کو باقاعدہ طور پر مخاطب کر کے کیا کہا گیا، دیکھیے گا ذرا۔ سورہ بقرہ میں اہل کتاب بنی اسرائیل کو تیسری بار خطاب کیا جا رہا ہے، جس میں بیت اللہ کی تاریخ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر، خاص کر اس دعا کا ذکر جس میں انہوں نے مقام مبعوث ہونے والے آخری پیغمبر کے لیے اللہ کے حضور کی تھی۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو تیسری مرتبہ اپنی عطا کردہ نعمتیں اور فضیلتیں یاد کروا کر احساس دلا رہا ہے کہ تم جس عزت رفتہ کے حصول کے خواہش مند ہو، کہ جو تم جس عزت، شان و شوکت کے حصول کی خواہش مند ہو، وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے راستے پر چل کر حاصل نہیں ہو سکتی۔ آج تم مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن رہے ہو۔ اس دن کی ہولناکیاں اپنے خیال میں لاؤ، اپنے دماغ میں لاؤ، اپنی سوچ میں، امیجنیشن میں لاؤ، جس دن تم رائی کے دانے کے برابر بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے۔ تمہارے لیے یہ بات کہیں بہتر ہے کہ تم خواہ مخالفت اور ناشکری کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے اپنے جد امجد کا راستہ اختیار کرو۔ کس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تاکہ تمہیں پہلے کی طرح عزت و عظمت سے نوازا جائے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندو، یعقوب کے فرزند اور میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے کے ساتھ تعلق رکھنے والوں، سنو، غور کرو اور میری نعمتوں کو ایک دفعہ پھر اپنے ذہن میں تازہ کرو جو میں نے دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر تمہیں عنایت فرمائی تھی۔ اگر تم عزت رفتہ اور انعامات گزشتہ، یعنی کہ جو میں نے تمہیں پہلے انعامات دیے تھے اور تمہیں عزت دی تھی، اس کا جو ہے وہ اس پر غور کرو، اور دوبارہ حاصل کرنا چاہو تو پھر یوم احتساب سے پہلے، یعنی روز محشر سے پہلے اپنے کردار پر نظر ثانی کر لو۔ چنانچہ کہ وہ دن وارد ہو جائے، یہاں تک کہ وہ دن وارد ہو جائے جب وہ دن وارد ہو جائے جب عزیز اپنے عزیز، ماں اپنے جگر گوشے اور باپ اپنے لخت جگر کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گا، اور نہ ہی دولت مند کی دولت اس کے کام آئے گی، اور نہ کسی کی سفارش اور اثر و رسوخ دوسرے کا معاون اور مددگار ثابت ہو سکے گا۔ اسی کے پیش نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جگر گوشہ بطول حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے نصیحت فرمائی تھی، اور صحیح مسلم کتاب الایمان کی ایک حدیث ہے، اے محمد کی بیٹی فاطمہ اور عبد المطلب کی بیٹی صفیہ، اور اے عبد المطلب کی اولاد، میں تمہارے لیے اللہ کے ہاں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، البتہ میرے مال میں سے جتنا چاہو مطالبہ کر سکتے ہو۔ اسی طرح سے سورہ المعارج آیت نمبر 11، 12، 13، 14 اور 15 میں ہے کہ مجرم چاہے گا کہ اس دن بیٹوں کا فدیہ دے کر عذاب سے بچ جائے، اور اپنی بیوی، اپنے بھائی اور اپنے اس کنبہ کا جو اسے پناہ دیا کرتے تھے، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کچھ دے کر نجات پالے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ہے سورہ زخرف آیت نمبر 67، اس دن متقین کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی نعمتوں اور عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا، نمبر 1 پوائنٹ ہے، اور نمبر 2 پوائنٹ ہے قیامت کے دن مجرموں کی کوئی کسی لحاظ سے مدد نہیں کر سکے گا۔ اور نیکسٹ جو اس میں ڈسکس ہوا ہے کہ انسان کو ہر وقت اپنے دل میں قیامت کا ڈر رکھنا چاہیے۔ اب ہم قرآن سے دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن فدیہ اور سفارش قبول نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 48، کسی جان سے قیامت کے دن فدیہ قبول نہ ہوگا۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران آیت نمبر 91، کفار سے عذاب کے بدلے زمین پر سونا بھی قبول نہ ہوگا۔ اور سورہ النجم آیت نمبر 38، ہر جان اپنا بوجھ خود اٹھائے گی۔ اور سورہ طور آیت نمبر 46، قیامت کے دن کسی کی چالیں کفایت نہیں کریں گی۔ یہ ہماری ہوگی آیت نمبر 122۔ آیت نمبر 123 دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا یوما لا تجزی نفس
تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون۔ ورڈ ٹو ورڈ اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ وا اور اتقو ڈرو، یومن وہ دن، لا نہیں تجزی بدلہ ہوگا، نفسن کوئی شخص، ان نفسن کسی جان سے، شیئن کچھ، وا اور لا نہیں، یقبلو قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، وا اور لا نہیں، تنفعہا اور نہ اسے نفع دے گی، شفاعت کوئی سفارش، وا اور لا نہیں، ہم وہ ینصرون نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اس کا ترجمہ، اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کام نہ آ سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی سفارش فائدہ دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ روز محشر کی بات ہو رہی ہے اور اسے ڈرایا جا رہا ہے، وعید سنائی جا رہی ہے کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی بھی شخص ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا، یعنی اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی بھی جان کسی دوسرے جان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کام نہیں آ سکے گا، نہ ہی کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، لائک کوئی بدلے کے طور پر جو ہے وہ کوئی مال لے لیا جائے گا، کچھ بھی اس دن کام نہیں آئے گا، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی اور نہ ہی کسی کی مدد کام آئے گی۔ سو اس دن کی تیاری رکھو، ڈرو اس دن سے، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، کوشش کرو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارو تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بخش دے، مغفرت فرما دے اور راضی ہو جائے۔ آگے دیکھیے گا ذرا آیت نمبر 124۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اس کی دیکھتے ہیں۔ وا اور اذا جب ابتلا آزمایا ابراہیم ربہ ان کا رب، بکلمات چند باتوں سے، فاتمہن وہ پوری کر دیں، قال اس نے فرمایا انی بے شک میں، جاعلک تمہیں بنانے والا ہوں، للناس لوگوں کا، اماما امام، قال اس نے کہا، وا اور میں ذریتی میری اولاد سے، قال اس نے فرمایا لا نہیں، ینالو پہنچتا، عہدی میرا عہد، ظالمین ظالموں کو، یعنی ایک نہیں ایک سے زیادہ ظالم، یعنی یہاں پر جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، زیادہ ظالم۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور انہوں نے ان کو پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ میری اولاد کو بھی فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے گا کہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، بنی اسرائیل کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا کردار دیکھیے گا ذرا، اور ان کا اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں پورا اترنے کے بعد مقام و مرتبہ دیکھیے گا ذرا، کہ اے بنی اسرائیل آج تم اپنے فرسودہ نظریات، مذہبی تعصبات اور معمولی مفادات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی شان تو یہ تھی کہ جب ان کے رب نے امتحانات کے ذریعے آزمایا ان کو تو انہوں نے اولاد، وطن، عزت و اقبال، گویا کہ ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ اس طرح وہ آزمائشوں سے گزر کر اپنے رب کے ہاں سرخرو ہوئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھاری آزمائشوں کے لیے چند کلمات کا لفظ استعمال فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ بڑے مختصر اور معمولی امتحانات تھے۔ چند کلمات کے الفاظ میں یہ راز بھی مضمر ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کو ایک ایک نعمت کے بدلے آزما لے تاکہ دنیا میں ہی فیصلہ ہو جائے کہ کون سا انسان کس نعمت کا قدردان اور کس کی ناقدری کرتا ہے۔ آزمائش کا مقصد بندے کو تکلیف دینا نہیں ہوتا بلکہ اسے اس کے حوالے سے دوسروں کو نعمتوں کا احساس دلانا، اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور آزمائشوں کی گزرگاہ سے
گزار کر دنیا اور آخرت کی ترقیوں سے سرفراز کرنا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ابتلا کی دشوار گزار گھاٹیوں کو عبور کر چکے تو ان کی رہتی دنیا تک کے لوگوں کا قائد اور امام بنا دیا گیا ان کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پدری اور فطری جذبے کا اظہار کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور عرض کی کہ یہ اعزاز و اکرام اور منصب و مرتبہ مقام میری اولاد کو بھی ملنا چاہیے، یعنی کہ جو عزت، جو احترام، جو اکرام، جو منصب، جو عہدہ، جو مرتبہ مجھے ملا ہے میری اولاد کو بھی ملنا چاہیے۔ تو اس کے جواب میں دیکھیے گا ارشاد ہوا کہ منصب امامت اور حقیقی عزت ظالموں کو نہیں ملا کرتی، لہٰذا فاسق و فاجر لوگوں کے ساتھ ہمارا وعدہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جس قدر شریعتیں نازل ہوئیں اور جتنے انبیاء مبعوث ہوئے وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے پابند کر دیے گئے، یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی حکم ہوا کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنے اور اپنی امت کے لیے لازم ٹھہرائیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 123 میں ارشاد ربانی ہے، پھر ہم نے تیری طرف وحی کی اور یکسو رہنے والے ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو اور وہ مشرک نہ تھا۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 95 ہے، فرما دیں اللہ نے سچ فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں ابراہیم کے طریقہ کی اتباع کرنی چاہیے جو اللہ ہی کے ہو گئے تھے اور مشرک نہیں تھے۔ اب اس آیت میں جو پوائنٹس اٹھے ہیں وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ نمبر 2، ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں میں سرخروئی کے بدلے دنیا کی امامت عطا ہوئی۔ نمبر 3، حقیقی عزت و سرفرازی ظالم لوگوں کو نصیب نہیں ہوا کرتی۔ قرآن کریم سے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات اور ان کا مقام و منزلت۔ سورہ صافات آیت نمبر 106، ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کرنا بہت بڑا امتحان تھا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 68، ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی خاطر آگ میں پھینکا جانا بہت بڑی آزمائش تھا۔ پوائنٹ نمبر 3، سورہ ابراہیم آیت نمبر 37، ابراہیم علیہ السلام کا اپنی بیوی اور نو مولود بچے کو بے آب و گیاں وادی میں چھوڑ کر آنا بہت بڑی آزمائش تھا۔ اور پوائنٹ نمبر 4، سورہ الممتحنہ آیت نمبر 4 ہے، ابراہیم علیہ السلام امت محمدیہ کے لیے نمونہ ہے۔ اور سورہ نحل آیت نمبر 123، ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقتدا ہیں۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 95، ابراہیم علیہ السلام امت کے مقتدا ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 120، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی ایک جماعت تھے۔ سورہ نساء آیت نمبر 125، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوست بنایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 67، ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ ہی عیسائی۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 127، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کے بانی ہیں۔ اسی طرح سے سورہ اعلی آیت نمبر 19، ابراہیم علیہ السلام پر مصحف نازل کیے گئے۔ اور سورہ توبہ آیت نمبر 114، ابراہیم علیہ السلام بردبار اور نرم خو تھے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 124۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 125، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ وا اور عید جب جعلنا ہم نے بنایا البیت خانہ کعبہ مثابتاً اجتماع کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وا اور امنا اور امن کی جگہ، واتخذوا اور تم بناؤ من سے مقام ابراہیم ابراہیم، مصلاً نماز کی جگہ، واحدنا اور ہم نے حکم دیا الا کو ابراہیم ابراہیم، وا اور اسماعیل اسماعیل، ان طہرا کہ پاک کریں، بیتیا وہ میرا گھر، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، وا اور عاکفین اعتکاف کرنے والے، وا اور الرکعی اور رکوع کرنے والے، السجود اور سجدہ کرنے والے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے
اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کا مقام بنایا اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو گے۔ اب یہاں پر دیکھیے گا کہ اس کا جو کنیکشن ہے کہ گزشتہ جو ہے وہ ہم نے جو آیات پڑھی ان کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے، یعنی وہی ٹاپک چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام والا، کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیت اللہ کا متولی ہونے کا ثبوت فراہم کیا گیا ہے۔ اس جہان رنگ و بو میں بے شمار خوبصورت سے خوبصورت ترین عمارات محلات موجود ہیں جن کے حسن و جمال میں اضافہ کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوئے اور کیے جا رہے ہیں۔ ان کو دیکھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن کوئی ایسی جگہ یا عمارت نہیں جس کے دیدار کو اہل جہاں کے لیے لازم قرار دیا گیا ہو اور جس کے لیے اتنی دنیا کے دل تڑپتے ہوں۔ یہ اکرام و اعزاز صرف ایک عمارت کو نصیب ہوا جس کو عام پتھروں سے اٹھایا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو بیت اللہ قرار دیا، یعنی اللہ کا گھر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں ارشاد ربانی ہے، واللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے لیے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین حنیف کی تبلیغ کے لیے اردن، شام اور حجاز مقدس کو مرکز قرار دیا تھا۔ اردن میں حضرت لوط، حجاز میں حضرت اسماعیل اور شام فلسطین میں بذات خود اور حضرت اسحاق علیہ السلام دین حنیف کی خدمت کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گاہے گاہے ان مراکز کا دورہ کرتے اور ہدایات فرماتے رہتے تھے۔ اس طرح آپ حسب معمول حکم خداوندی حضرت حاجرہ اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی خبر کلی کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اسی اسنا میں تعمیر کعبہ کا حکم ہوا جس کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے بخاری شریف میں ان الفاظ میں تفصیل موجود ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، کتاب الاحادیث الانبیاء میں ہے۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ملک فلسطین میں ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تیر ٹھیک کر رہے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو دیکھا تو اٹھ کر استقبال کیا، چنانچہ دونوں اس طرح ملے جس طرح باپ اپنے بیٹے سے ملتا ہے۔ پھر فرمانے لگے، بیٹا اسماعیل، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس اونچی جگہ پر بیت اللہ کو تعمیر کرو۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ میں حاضر خدمت ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لائے جا رہے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر فرما رہے تھے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئی اور زمین پر کھڑے ہو کر پتھر لگانا مشکل ہو گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہ پتھر لے کر آئے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر چڑھ کر کعبہ کی تکمیل فرمائی اور اسماعیل علیہ السلام معاونت کر رہے تھے، ان کی مدد کر رہے تھے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں ارشاد ربانی ہے، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے، اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، تو سب کی سننے اور جاننے والا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں یہ ارشاد ربانی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کس قدر خوبصورت الفاظ ہیں یہ جو قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد ربانی ہے اور موجود ہیں اور ہم پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 37 سورہ ابراہیم۔ آگے دیکھتے ہیں کہ پاک صاف رکھنے کا معنی صرف یہی نہیں کہ اس کو کوڑے کرکٹ سے پاک صاف رکھا جائے، بلکہ اس کے ساتھ اس کو شرک و بدعات کی روحانی گندگی اور فتنہ فساد سے بھی محفوظ رکھا جائے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے مقام واضح ارشاد موجود ہے کہ مشرک کو حرم میں داخل نہ ہونے دیا جائے کیونکہ مشرک روحانی طور پر گندا اور پلید ہوتا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 28 میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان والو، مشرکین ناپاک ہیں، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائے، یعنی مشرکین ناپاک ہیں، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ اسی طرح سے سورۃ توبہ میں آیت نمبر 18 میں ارشاد ربانی ہے،
کہ مشرکین کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے معمار بنے، حالانکہ وہ اپنے اوپر خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں ان کو ہمیشہ رہنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، خدایا مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 اور 36 ارشاد ربانی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ۔ ٹرانسلیشن ہے اس کی، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، یا رب اس لیے کہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو تمام بتوں کو مسمار کر دیا، توڑ دیا، اور کعبہ میں داخل ہو کر ان تصویروں کو بھی مٹایا جو مشرکین نے دیواروں پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی بنائی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرمت والا بنایا ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، یہ اللہ کی حرمت کی وجہ سے قیامت تک محترم ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا نہ ہی بعد میں کسی کے لیے حلال ہوگا، میرے لیے بھی تھوڑی دیر کے علاوہ کبھی حلال نہ ہوگا، نہ اس کا شکار بگایا جائے، نہ اس کا کانٹا اکھاڑا جائے، نہ ہی گھاس کاٹی جائے، اور وہاں کسی کی گری ہوئی چیز اعلان کرنے کے علاوہ کوئی نہ اٹھائے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول ازخر نامی گھاس مستثنی کرے کیونکہ وہ لوہاروں اور گھروں کے لیے ضروری ہے۔ آپ خاموش رہے، پھر فرمایا، ہاں ازخر گھاس حلال ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجزیہ۔ یہ جو آپ کے سامنے حدیث رکھی صحیح بخاری کتاب الجزیہ میں سے ہے۔ اب اس آیت میں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں؟ پوائنٹ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مرکز خلائق اور جائے امن بنایا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانا چاہیے، اور پوائنٹ نمبر 3، بیت اللہ کو ہر علائق سے پاک صاف رکھنا لازم ہے۔ قرآن کریم سے دیکھتے ہیں بیت اللہ کا مقام و مرتبہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96، بیت اللہ اللہ کا مرکز ہے۔ سورہ قریش آیت نمبر 3 اور 4، اہل مکہ کو بیت اللہ کی وجہ سے امن، رزق اور احترام ملا۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 97، بیت اللہ جائے امن ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، بیت اللہ جائے ثواب ہے، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 144 بیت اللہ قبلہ ہے۔ یہ ہے ہماری آیت نمبر 125۔